ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا خیر خلق اللہ اللہم صلی علی نور الظلام اللہم صلی علی بدر الکمال اللہم صلی علی مفتاح دار السلام اللہم صلی علی شفیع جمیل انامی۔ بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء۔ معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، اصحاب عقل و بینش، اہل محبت و طریقت، رونق محفل محبی فی اللہ علامہ حافظ محمد اصغر توحیدی صاحب، کوآرڈینیٹر جلالیہ سسٹم آف مدارس پاکستان، محبی فی اللہ حافظ علامہ مفتی محمد رفاقت علی جلالی، محبی فی اللہ مولانا حافظ محمد سفیان جلالی، معاون خصوصی مالیات دارالمنفیہ جلالیہ علی المرتضیٰ چینیہ والا اسٹیشن، نگران محفل محبی فی اللہ علامہ نثار احمد ہزاروی، اور تصوف اسلامی سے آگاہی کے لیے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ دو دروس کرونا وائرس کی جو مدافعاتی تدابیر حکومت کی طرف سے اختیار کی گئیں ان کے سبب سے نہ ہو سکے، اور آج بھی یہ تقریب جو ہے لائیو اس کا اہتمام کیا گیا ہے SOPs کا خیال رکھتے ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آج کے موضوع کے حوالہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم کھاؤ مالوں کو آپس میں باطل طریقے کے ساتھ، ناحق طریقے کے ساتھ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ تم پہنچاؤ مقدمات کو حکام کی طرف تاکہ کھائے لوگوں کے اموال میں سے ایک گروہ ساتھ گناہ کے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حرام کھانے سے، کسی کے مال کے اندر ناجائز تصرف کرنے سے، اس سے منع فرمایا گیا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر۔ اور اس کے اندر جو باطل طریقے سے اموال کھانے کے مختلف طرق ہیں وہ تفاسیر کی روشنی کے اندر اور فقہ حنفی کی متون کی کتب کی روشنی کے اندر وہ 4 طریقے بیان فرمائے گئے ہیں جس سے کسی کے مال کو ناحق کھایا جاتا ہے، یا وہ 4 وجوہ سمجھ لیں باطل مال کو کھانے کے حوالہ سے کہ باطل مال، ناحق مال، ان وجوہ کے اسباب سے وہ کھایا جاتا ہے۔ تو اس میں سے پہلی وجہ جو فقہاء کرام نے بیان فرمائی، چونکہ ممانعت ہے ایسا کرنے سے، اس لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں اور کون سے وہ اسباب ہیں جس وجہ سے اس حرام کا آدمی مرتکب ہو جاتا ہے، اس سے آگاہی ضروری ہے۔ تو اس حوالہ سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جو عام نظر کے اندر جو ہے کسی کے مال میں ناجائز تصرف کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا مال غصب کر لیا جائے، کسی کا مال ڈاکہ زنی کے ذریعے چھین لیا جائے،
یا چوری کے ذریعے سرقہ کر کے اس مال کو حاصل کر لیا جائے اور ایسے مال کو کھایا جائے، تو یہ کھانا بھی شریعت اسلامیہ کے مطابق حرام ہے اور ناحق ہے مال کا کھانا، اور یہ حرام کا ارتکاب ہے۔ کلام ربی کے اندر نص قطعی کے ساتھ اس کی حرمت کو بیان فرمایا گیا اور نہیں کا امر کلام ربی کے اندر آیا ہے۔ اور دوسرا طریقہ باطل کھانے کا، وہ اگرچہ ناجائز کسی کے دوسرے کے مال کے اندر تو تصرف موجود نہیں، لیکن جو حقیقی مالک ہے مال کا، اس حقیقی مالک نے جو راہ عطا فرمائی مال کے خرچ کرنے کی، مال عطا فرما کے اس نے مال کے خرچ کرنے کا جو طریقہ ہمیں بتلایا، اس کی نافرمانی جس کے اندر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مال دیا ہے اپنے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، لیکن اگر اسی مال کو ہم حرام کے ارتکاب کے لیے صرف کریں گے تو یہ ہے ناحق مال کے اندر تصرف کرنا، یہ ہے باطل مال جو ہے اس انداز میں ناحق اس کا استعمال اور باطل طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ تصرف۔ مثلاً کوئی آدمی، اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، اس کی نعمتیں ہیں، اللہ رب العزت نے مال کے اندر فراوانی دی ہے، لیکن وہ اس کے اندر ناجائز تصرف کرتا ہے، مثلاً جوا کھیلتا ہے، جوا کھیلنے کا عادی ہے، تو ایسے صورت کے اندر وہ مال جب جوا کھیلتے ہوئے وہ ضائع کر دیتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس نے یہ باطل کے اندر ناجائز جو ہے، یعنی ایسی صورت کے اندر کہ باطل کیا کام اور ناحق مال کا استعمال کیا اور اس کے اندر غلط تصرف کیا۔ اسی طرح کوئی آدمی، اللہ رب العزت نے اسے مال عطا فرمایا ہے، لیکن یہ مال وہ ناچ گانے کی محفل کے اندر جا کر وہاں مال نشاور کر دیتا ہے، حالانکہ یہ اس کا مصرف نہیں مال کا، مال تو اللہ رب العزت نے دیا ہے حلال طریقے سے استعمال کرنے کے لیے، اسے حرام طرق پر جب استعمال کیا گیا تو یہ بھی باطل وجوہ ہے مال کے استعمال کرنے کی۔ اسی طرح مال وہ تو حلال کھانے کے لیے، حلال پینے کے لیے دیا گیا، اس سے خریدو، اپنے آپ کو آپ کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنے عیال کو کھلاؤ، ان کی صحت، ان کی خوراک کا خیال رکھو، لیکن اسی مال سے کوئی آدمی شراب خریدتا ہے اور پھر اس کو وہ پی لیتا ہے، تو یہ ناجائز تصرف ہے اس کے اندر۔ دیکھیں کتنی حد اس حوالہ سے بیان فرمائی گئی، شراب کی حرمت نص قطعی کے ساتھ موجود ہے، اور پھر ایسا کرنے والا جو ہے وہ حرام کا مرتکب ہے، فاسق و فاجر ہے، گناہ گار ہے، مال کا ناجائز تصرف کرتا ہے۔ اسی طرح جوئے کی حرمت جو ہے وہ کلام ربی کے اندر بیان ہوئی کہ وہ جوا کھیلنا حرام ہے۔ تو شراب جو ہے اس کی بہت ساری تعریفات فقہ کے اندر بیان کی گئیں، لیکن جو سب سے جامع تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جو خامر العقل ہو، یعنی عقل پر جو چیز پردہ ڈال دے، اس کا پینا جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کے اندر جتنا مال کا ایسا تصرف ہے وہ سارا یہ اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح کوئی آدمی بدکاری کرتا ہے اجرت دے کے، اس صورت کے اندر بھی وہ اپنے مال کے اندر ناجائز تصرف کرتا ہے۔ یہ اس انداز میں مال صرف کرنا یہ حرام ہے اور گناہ گاری ہے۔ بدکاری کرنا الگ حرام ہے اور اس پر مال کا خرچ کرنا الگ حرام ہے۔ اس اعتبار سے وہ مال کے اعتبار سے بھی حرام کا ارتکاب کیا اس نے، اور پھر حرام کام کا ارتکاب کر کے بھی اس نے حرام کاری کی۔ عند اللہ جو ہے وہ معصوم ہوگا، اس اعتبار سے دو اعتبار سے اس کا گناہ اس کے ذمے ہو جائے گا۔ تو یہ یعنی باطل مال کا خرچ کرنا۔ اسی طرح جو ہے ایک تیسری صورت ہے، وہ کیا ناجائز تصرف، کہ بندے کا مال تو اپنا ہے، لیکن اس مال کے ذریعے وہ حکام کا، ججز صاحبان کا، پولیس کے افسران کا وہ قرب حاصل کرتا ہے، ان کو اپنا مال ان پر نچھاور کرتا ہے، کسی طریقے سے ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اس ذریعے سے ان سے غلط فیصلے لیتا ہے، یا ان کے اثر و رسوخ کے ذریعے وہ لوگوں کے اموال پر جو ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے اور ظلماً ان کا مال چھین لیتا ہے، یا ایسے کام کرتا ہے، تو اسے بھی شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور چوتھی صورت جو ہے اس حوالہ سے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی مثلاً کسی کے پاس امانت رکھی گئی اور اس نے امانت کے اندر جو ہے وہ ناجائز تصرف کیا۔ وہ کیا تصرف ہے کہ مثلاً اس نے امانت کے مال کو اپنے طور پہ وہ رکھ لیا
کہ میں وقت پہ اس نے لوٹانا تھا نہیں لوٹایا، جس نے امانت رکھی تھی اس نے طلب کی لیکن نہیں واپس کی گئی، یا یہ ہے کہ وہ بال بطور امانت تھا، تو جو امانت ہوتا ہے شریعت اسلامیہ کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے اندر تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جو روپیہ سکہ کی صورت میں، زیور کی صورت میں، چاندی کی صورت میں جو چیز رکھی گئی وہی عین چیز جو ہے وہ سنبھال کے رکھنی، پھر اس کا لوٹانا لازم ہے۔ یہ امانت کے مسائل ہیں، تو اس میں کسی قسم کا بھی اگر تصرف ہو جاتا ہے تو وہ ناجائز و حرام ہے۔ ہاں آج کل کی صورت کے اندر یہ ہے کہ جو آدمی امانت رکھتا ہے اس کے لیے مثلا ایک فقہ کے اندر یہ صورت بیان کی گئی کہ اس کا بھی اس کے اندر نفع ہے، وہ یہ ہے کہ اگر امین کے پاس اس کا اپنا ذاتی تصرف کیے بغیر یا اس کی غفلت کے بغیر اگر وہ امانت ضائع ہو جاتی ہے تو وہ امین اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا، جس کا مال تھا اس کے ہی کا ضائع ہوا۔ ہاں اس کی صورت ایک یہ ہے کہ اس کو تحفظ بھی دینے کے لیے اور پھر امانت کے جو دیگر مسائل ہیں اس کے اندر خیانت سے بچنے کے لیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی امانت رکھتا ہے، کوئی آدمی کہے بجائے امانت کے یہ مجھے قرض کے طور پر دے اور جب تمہیں ضرورت ہوگی اس وقت مجھ سے لے لینا۔ ایسی صورت کے اندر ایک تو اس کا مال محفوظ ہو گیا جس نے امانت رکھی، کہ اگر وہ اس کی غفلت کے سبب سے بھی ضائع ہوا تو چونکہ قرض ہے اور وہ اس کے ذمے ہے واپس لوٹانا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو امین ہے اس کے لیے وہ بوجھ اتر گیا کہ اسی کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اگر وہ کاروباری آدمی ہے تو پھر اس کو وہ اپنے تصرف پہ لا سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، کسی اور کی ضرورت کی بنیاد پر اسے قرضے کے طور پر دے سکتا ہے، یا وہ پیسہ اگر یا رقم وہ چیز تبدیل ہو جائے، عین صورت نہ ہو تو اس صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت کے اندر قرضے میں اور زیادہ حفاظت ہو جاتی ہے کہ جس نے امانت رکھی ہے اس کو بھی وہ کسی صورت میں بھی اگر ضائع ہوگی تو وہ واپس لوٹانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے خیانت سے بچنا، یعنی کوئی بھی اس کا طریقہ ہو کہ وہ چیز جو ہے کسی کے پاس رکھی گئی ہے تو رکھی گئی واپس نہیں کی گئی، تو ان صورتوں کے اندر مثلا یہ ہے کہ پہلی 3 وجوہ جو ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی اس سے ایک تو یہ بات کہ کسی کا مال غصب کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، چوری کرنا، اس کی حرمت واضح ہو رہی ہے۔ دوسرا لاو و لعب کے ذریعے حرام کاموں کے اندر اپنا مال جو ہے استعمال کرنا، اس کی بھی حرمت ثابت ہو رہی ہے۔ اور تیسری صورت جو میں نے کہا کہ بطریقہ خیانت کوئی آدمی یہ ناجائز تصرف کرتا ہے۔ ایک درمیان میں تیسری صورت بیان ہوئی ہے جو ترتیب کے اعتبار سے بیان میں تیسری آئی ہے، اور وہ صورت یہ کیا ہے؟ فیصلہ کرتے ہوئے رشوت لے کر غلط فیصلہ کر لینا، یا ایسی صورت کے اندر کہ رشوت دے کر کسی کا قرب حاصل کر کے مال دے کے اس سے غلط فیصلہ لینا۔ تو یہ قرآن مجید کی اس نص سے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ کہ وہ مقدمات کو پہنچاتے ہیں قاضی کی طرف، مفتی کی طرف، ججز کی طرف، اس لیے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ تاکہ وہ کھائے ایک گروہ جو ہے لوگوں کے مال سے بالاسم گناہ کے ساتھ۔ تو یہ یہاں نص سے ثابت ہو رہا ہے، لیکن اس صورت میں یا تو یہ ہے کہ صاحب تفسیر بیضاوی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا عطف مانا جائے گا وَلَا تَأْكُلُوا کی عبارت پر، اور دوسرا جو حضرت امام ابی رضی اللہ تعالیٰ کی قرات ہے اس قرات کو اگر مان لیا جائے تو اس صورت میں عطف ماننے کی ضرورت بھی نہیں۔ ایسی صورت کے اندر آپ فرماتے ہیں وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تو اس اعتبار سے یہ واضح اور صریح نص ہو گئی ایسی بات کی طرف کہ جو لوگ ناجائز مقدمات کر کے اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے کسی کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں تو ایسا مال جو ہے ایسی صورت کے اندر وہ حرام ہے۔ تو دیکھیں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بڑا واضح اصول ارشاد فرما دیا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ایسا کوئی آدمی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں اور تم اپنا مقدمہ میرے پاس لاتے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی چرب زبانی سے دوسرے پر باعتبار دلیل و حجت غالب آ جائے، پھر اس کے حق میں اس کی باتیں سن کر فیصلہ کر دوں تو سن لو، میں جس کے حق میں کسی چیز کا فیصلہ کروں جو اس کی نہیں بلکہ اس کے بھائی کا حق بنتی ہے تو اسے ہرگز اس میں کچھ بھی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں
جو اس کے لیے فیصلہ کیا گیا وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اگرچہ علوم غیبیہ کے ذریعے یہ معلوم ہے کہ یہ دعویٰ غلط ہے، آپ یہ نہیں فرما رہے کہ میرے سامنے یہ ثابت کر لیا جائے، فرما رہے ہیں کہ چرب زبانی کے سبب دلیل و حجت کے اندر غالب آ جائے۔ دیکھیں نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے کا اسلوب، تو آپ کی بارگاہ کے اندر بھی اگر چرب زبانی کے ذریعے دلیل و حجت کی بنیاد پر کوئی غالب آ جائے اور فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جائے، پھر بھی وہ چیز اس کی بنتی نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا بلکہ وہ اس کے حق میں آگ کا ٹکڑا ہے، وہ جہنم کی آگ ہے جو وہ کتاب خرید رہا ہے، جو فیصلہ کروا کے حاصل کر رہا ہے۔ تو آج کے عدالتی نظام کے اندر جھوٹے گواہوں کے ذریعے اور جھوٹے مقدمات کے ذریعے، جھوٹے جو ہیں ایسے دستاویزات کے ذریعے جو فیصلے کروائے جاتے ہیں، یقیناً اس صورت کے اندر یہ نہیں کہ ہم اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکیں کہ عدالت عالیہ نے فیصلہ کر دیا، بہت بڑی عدالت نے فیصلہ کیا، بڑے جسٹس صاحب نے فیصلہ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیصلے کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی اگر ایسا فیصلہ لے لے تو اس نے وہ کیا کیا، اس نے آگ کا ٹکڑا لیا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر یہاں عدالتوں کے اندر ایسے مقدمات کر کے کوئی چیز اگر ناجائز ہڑپ کر لی جائے تو وہ کبھی بھی حلال نہیں ہوتی، بلکہ وہ حرام ہے اور وہ آگ کا ٹکڑا ہے۔ اور غصب شدہ چیزوں کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کی زمین کی ایک بالشت برابر بھی اسے غصب کرتا ہے، وہ آدمی جو ہے جہنم کے کتوں میں سے کتا خریدتا ہے۔ تو اللہ یعوذ باللہ اس چیز سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ حرام یہ تصرفات جو ہیں انسان کو وہ جہنم کی آگ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور جہنم کی آگ سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں وہ کیسا مبارک دور تھا، آج کا جج جتنا بھی پاکیزہ ہو، آج کے جسٹس جتنا بھی صاف نیت اور اچھی نیت کا ہو، لیکن اس کی نگاہ اکثیر نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے ہوئے کس قدر کی تدابیر فرماتے۔ آپ نے جن فریقین کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ آگ کا ٹکڑا لے گا، چونکہ آپ سمجھ رہے تھے کہ دعویٰ غلط بنیادوں پر آیا ہے میرے پاس، اور ظاہر ہے اس کے لیے گواہان اور ایسی صورت لا کے غلط جو ہے بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو آپ کی نگاہ مبارک کی تاثیر سے فریقین دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، حضور ہم کچھ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم دوسرے کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب چونکہ آپ کو معلوم نہیں، شاید یعنی حق ایک یا دوسرے کا تم بھول چکے ہو اور اس حوالہ سے تمہیں کوئی بنیادی معلومات موجود نہیں ہیں، اب اس کا طریقہ کیا کرو، تم آپس میں اخوت اسلامی قائم کر لو، بھائی بھائی ہو جاؤ، بھائی کا رشتہ ہو جائے گا، تو اس صورت میں پھر بٹوارہ کر لو ان اشیاء کا۔ اگر کسی کی کسی دوسری کی طرف چلی بھی گئی تو وہ بھائی کی طرف گئی ہے، اخوت کی بنیاد پر، ایثار کی بنیاد پر چھوڑ دینا، تو یہ اس اسلامی معاشرے کی برکات ہیں جہاں صرف فیصلہ نہیں کیا جاتا تھا بلکہ لوگوں کی اصلاح بھی کی جاتی تھی، ان کی تعمیر کا کام بھی کیا جاتا تھا، ان کے اخلاق کو بیدار کرنے کی کوشش کی جاتی، ان کے اندر کی جو سوئی ہوئی صلاحیتیں تھیں انہیں جو ہے وہ بیدار کرنے کی کوشش کی جاتی۔ تو آج کی عدلیہ کو بھی یہ چاہیے کہ جب عدالت کے اندر ایسے معاملات سامنے آئیں تو اس صورت کے اندر خشیت الہیہ دلانا، رب تعالیٰ کی بارگاہ کا خوف دلانا وہ ججز کو ضرور چاہیے، تاکہ فریقین کے سامنے ایسی بات رکھیں اور اس صورت کے اندر گواہان جب آئیں تو انہیں بھی رب تعالیٰ کا خوف دلانا چاہیے۔ اسی طرح وکلاء جب دلائل قائم کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں بھی یہ بات ذہن میں بتلانی چاہیے کہ اگر تمہارا موکل جیت بھی جائے مقدمہ تو تم بھی گناہ گار ہو اگر غلط بات پر دلائل دے رہے ہو، اور وہ تمہارا موکل بھی گناہ گار ہے۔ تو ان چیزوں کا عدالت عالیہ کو خیال رکھنا چاہیے۔ عدالت عظمیٰ کے اندر جب بھی کوئی بات جائے تو انہیں اس حوالہ سے ضرور بات اٹھانی چاہیے، اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح ایک مقدمہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا گیا، اور وہ مقدمہ جو ہے دو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان تھا۔ وہ معاملہ ایک زمین کے قطعے کا تنازع تھا۔ تو یہی اس آیت مبارکہ کا شان نزول بھی ہے، یہ بھی واضح ہو جائے کہ یہ آیت مبارکہ کب اتاری گئی۔
تو اس میں جو ہے حضرت عبدان خضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امرؤ القیس کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے ایک زمین کے قطع کے حوالہ سے بامی تنازع کے بارے میں۔ چونکہ دعویٰ جو ہے وہ حضرت امرؤ القیس کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تو گواہ جو ہیں موجود نہیں تھے۔ تو شریعت کا قاعدہ کیا ہے؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی ما انکر۔ تو ایسی صورت کے اندر جب گواہان موجود نہیں تھے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امرؤ القیس کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا موقع دیا کہ آپ قسم دے دیں، اگر قسم دے دیں گے تو اس صورت میں یہ قطع زمین آپ کو دے دیا جائے گا۔ اور جب ہی حضرت امرؤ القیس کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کے لیے تیار ہوئے، دیکھیں نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور کس قدر کرم ہے کہ اپنے غلاموں اور چاہنے والوں کو کس طرح آگ سے محفوظ فرما رہے ہیں۔ اگرچہ حکمتیں اور مسالیں بھی عدالت کی موجود ہیں، ظاہر ہے جس کا دعویٰ ہے اور اس حوالہ سے آپ نے موقع بھی دیا، لیکن موقع دیتے ہوئے منع نہیں فرمایا کہ قسم نہ دو، یا تم جھوٹی قسم دے رہے ہو، یا تمہاری قسم نہیں دی جائے گی۔ جو آپ کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا اس کے مطابق معلوم ہو گیا، لیکن بچانے کی حکمت اور قضات کی ذمہ داری کس طرح ادا فرما رہے ہیں۔ دونوں طریقے، ایک طرف اپنے غلام کو جھوٹی قسم سے بچایا بھی جا رہا ہے اور دوسری طرف عدالت کے تقاضوں کو بھی پورا کیا جا رہا ہے کہ تم قسم دو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کلام ربی کی تلاوت فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام ربی کو پڑھا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی قسموں اور عہد سے خریدتے ہیں تھوڑی قیمت کو۔ جب آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تو حضرت امرؤ القیس کندی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قسم نہیں دوں گا، یہ زمین کا قطع جو ہے یہ دے دیا جائے حضرت عبد الرحمن خضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ایک طرف اس سے حدیث مبارکہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علوم غیبیہ سے شناسا ہونا اور آگاہ ہونا بھی واضح ہوتا ہے، اور دوسری طرف عدالت کے تقاضوں کو پورا فرمانا اور اس کا خیال رکھنا بھی کس طرح یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ عادل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عدالتی تقاضوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور تیسرا کس قدر کریم اور مہربان ہیں کہ اپنے غلاموں کو کس طرح گناہ سے بچاتے ہیں اور جرم اور خطا سے بچاتے ہیں۔ کہ آپ نے کلام ربی کی تلاوت شروع کر دی، حکمت یہ تھی کہ توجہ ہو جائے اس طرف اور معلوم بھی ہو جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ اندر کا جان گئے ہیں، تو آپ نے فوراً اس بات سے رجوع کر لیا۔ ہاں اس حوالہ سے دو اقوال موجود ہیں، ایک قول صاحب بیضاوی کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے کرنے سے پہلے یعنی قسم کا جب معاملہ آیا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی اور قسم اٹھائی نہیں گئی، فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور دوسرا قول جو ہے وہ صاحب تفسیر زاہدی کا ہے، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم اٹھائے جانے کے بعد جب فیصلہ کر دیا گیا قطع زمین کے حوالہ سے، تو اس وقت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرف رہنمائی فرمائی تو حضرت امرؤ القیس کندی رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کے کفارے کی تیاری بھی کر لی، اور صرف وہ قطع زمین واپس نہیں کیا بلکہ اور کچھ قطع زمین دے کر حضرت عبدان خضرمی رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات پر راضی کر لیا، اصل کتاب بھی واپس کر دیا اور پھر اس کے ساتھ اضافہ بھی کر دیا ان کا دل جیتنے کے لیے۔ تو یہ ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، قرون اولیٰ کے وہ مسلمان جن کا کلام ربی کے ساتھ تعلق تھا، احکامات کی تابع داری کرنے کا انداز تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے ان کے دل اکسیر ہو چکے تھے اور دل صاف اور ستھرے ہو چکے تھے۔ اب دیکھیں ہمارا حال اور ہماری روش کہ جس طرح بھی ہڑپ کسی کا کر سکیں کر سکتے ہیں، اور مقدمات کے ذریعے اگر لے لیں تو پھر تو کہتے ہیں حق ہی ہمارا تھا، فلاں عدالت نے ہمیں دے دیا ہے۔ دیکھا خشیت الہیہ کا معاملہ کہ حضرت امرؤ القیس رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیصلہ حق حاصل کر لیا تھا، لیکن فیصلہ حاصل کر لینے کے بعد بھی جب یہ احساس ہوا کہ یہ غلطی ہے تو فوراً ندامت کی، توبہ و استغفار کی، اس چیز کو واپس کر دیا۔ تو یہ ہے ایمان والے، اور یہی ہیں کلمے والے، اور یہی ہیں جن کے اندر اسلام کی اصل حلاوتیں اور چاشنی اتریاں، جنہوں نے اس انداز میں کلام ربی پر عمل کیا اور کس طرح
خشیت الہیہ کا ان لوگوں نے خیال رکھا، اور اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھا کہ کسی کے حق کو میں نے تلف نہیں کرنا، کسی کے حق کو میں نے ضائع نہیں کرنا، کسی کے حق کو میں نے چھیننا نہیں۔ تو یہ ہے کہ ناجائز مال سے تصرف کرنے سے بچنے کے حوالہ سے۔ تو یہ فقہ اسلامی کے اندر 4 وہ صورتیں اور 4 وہ وجوہ اور 4 طریقے بیان فرمائے گئے، جن ساری صورتوں کے اندر اگر اس کا ارتکاب کیا جائے تو وہ حرام کا ارتکاب ہے۔ حرام کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اس لیے اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ نے رمضان المبارک میں یقیناً مولانا سے حدیث مبارکہ سنی ہوں گی کہ اللہ رب العزت توبہ قبول کرتا ہے لیکن صغائر والوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبائر والے جو ہیں ان کے لیے توبہ، پھر ندامت، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑگڑانا، رونا، اور پھر یہ معاملہ۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات بڑی کریم ہے۔ حضور امام ربانی قیوم زمانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمہ اللہ مکتوبات شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک معاملہ ہے حقوق اللہ کا اور ایک معاملہ ہے حقوق العباد کا۔ ہاں رب کی ذات بڑی کریم ہے، اس کی شان عفو ہے، اس کی شان غفار ہے، اس کی شان رحیم ہے، اس کی شان کریم اور مہربان ہے۔ حقوق اللہ کے اندر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو یقیناً اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ بڑا کڑا ہے اور بڑا سخت ہے۔ اس لیے کسی کا مال تلف کر لینا، ضائع کر لینا، غصب کر لینا، کسی کے مال میں ناجائز تصرف کر لینا، مت یہ سمجھیے کہ توبہ کر لیں گے اللہ رب العزت معاف کر دے گا، مت یہ سمجھیے کہ استغفار کریں گے رب تعالیٰ معاف کر دے گا، مت یہ بات سمجھیے کہ روئیں گے گڑ گڑائیں گے اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ نہیں، جب تک جس کا حق تلف کیا گیا ہے، جس کے مال کو غصب کیا گیا ہے، جس کے مال کو ناجائز استعمال کیا گیا ہے، جب تک وہ معافی نہیں دے گا اس وقت تک معافی نہیں ہوگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ قیامت کے روز کوئی مفلس نہیں ہوگا جس کے نامہ اعمال نیکیوں سے بھرے ہوئے ہوں، لیکن اس سے لوگ مال لینے والے جن کا کسی کا قرضہ ادا نہیں کیا، کسی کا مال غصب کر لیا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیا، کسی کے حوالہ میں کوئی خیانت ایسی کر دی، کہیں ملازم تھا کام نہیں کیا لیکن اس سے تنخواہ لے لی، ایسی صورت کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو اس سے زیادہ اور کوئی مفلس نہیں، اس سے زیادہ اور کوئی مسکین نہیں، اس لیے کہ پھر نیکیاں دینی پڑیں گی اس کے بدلے، یہاں تک کہ نیکیاں دیتے دیتے اس کے دامن میں کوئی نیکی نہ رہ جائے۔ اس سے بڑا اور مفلس کون ہے، اس سے بڑا اور مسکین کون ہے؟ اس لیے حقوق العباد کا خیال رکھیے، کسی کے مال کو تلف نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا، اس کے اندر ناجائز تصرف نہیں کرنا، کسی کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں کرنا، خیانت نہیں کرنا، اس لیے کہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا کڑا ہے۔ پھر ظاہر ہے انسان کی فطرت اور طرح کی ہے، کچھ ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں عذر کیا جائے تو العذر عند کرام الناس مقبول، کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، لیکن کچھ نہیں بھی معاف کرتے، ان کا اپنا حق ہے، وہ نہ کریں، جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک ظاہر ہے ہم ان کے مجرم رہیں گے، اور عند اللہ بھی مجرم ہوں گے، گناہ گار ہوں گے۔ ایسی صورت کے اندر حقوق العباد کا خاص خیال رکھیے اور اس حوالہ سے اپنا احتساب کرتے رہیے۔ زندگی میں کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو کوشش کیجئے کہ جس کا حق کو اگر ہے کوئی ذمے تو اس کو ادا کر کے اس سے معافی حاصل کر لینا، اس لیے کہ یہی اپنی آخرت کی بہتری کا ذریعہ ہے، اور یہی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہی حرام سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت فقہ اسلامی پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت غرہ پر عمل کرنے کی ہمیں برکات نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔